अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम लोग ड्यूटी से आ रहे थे तो आते वक्त मुझे ड्यूटी से आते वक्त टाइम ज़्यादा हो गया, 8-9 के करीब हो गया था गाइस। तो मेरे हस्बैंड मुझे ड्यूटी से लेकर आ रहे थे और मैं आते वक्त ये वीडियो बना रही थी क्योंकि मैंने बाज़ार भी जाना था गाइस। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो यहाँ से जाते वक्त है ना बाज़ार से होते हुए चलते हैं, क्योंकि कुछ मुझे गपशप खरीदने थे, कुछ चीज़ें ज़रूरी घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने उनको बोला वैसे भी तो हम लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, रास्ते में बाज़ार होता है तो हम लोग जाते वक्त बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी है तो वो ले लेते हैं। तो इनके पापा ने बोला ठीक है। अक्सर ज़्यादातर तो मुझे मेरा बेटा लेकर आता है, ड्यूटी से छोड़कर भी वही आता है। माशाल्लाह से मेरा बेटा 22 साल का है और बैंक में बैंकर बन रहा है, बीबीए कर रहा है। माशाल्लाह से उसका चौथा सेमेस्टर के उसने पेपर दे दिए हैं। इंशाल्लाह 4 सेमेस्टर रह गए। अल्लाह ने चाहा वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बेटा भी सहारा बन जाएगा गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ, क्योंकि थोड़ा बाजार का घर से और ड्यूटी का रास्ता 1 घंटे का है। आते वक्त हमें टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार तो जल्दी भी छुट्टी हो जाती है, कभी कभार देर से भी होती है गाइस। माशाल्लाह से बच्चे सारे पढ़ते हैं। तो आजकल पता है आपको अखराजात कितने ज़्यादा हैं, फीसें भरने कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए जब तक दोनों मियाँ बीवी ना कमाए तो घर का गुजारा नहीं होता। माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, पाँचों पढ़ने जाते हैं। तो पाँचों की फिर पढ़ाई का खर्चा भी पता है उस हिसाब से होता है, फिर उनके पेट्रोल शेट्रोल का भी उस हिसाब से खर्चा होता है। इसलिए गाइस, शोहर का अगर बाजू बनना कोई गलत काम नहीं है। हर औरत को चाहिए कि अपने शोहर का बाजू बने, उसके साथ उसके काम में हिस्सा दे, उसको सपोर्ट करे, तो उसका थोड़ा सहारा बन जाए जब तक बच्चे जवान नहीं होते, बच्चे कहीं अपनी जगह ड्यूटी पर नहीं लग जाते। तो बीवी को चाहिए या तो घर के अखराजात कम कर ले या अपने शोहर का थोड़ा सहारा बने। लाजमी नहीं होता कि हाँ भाई एक 10,000 का सूट आपने बाजार में देखा, एक 1,000 का देखा, आपने 1,000 के सूट को ज़ाया कर दिया कि वो नहीं लेना, वो अच्छा नहीं है, मैंने दूसरा 10,000 वाला लेना है। और वो शोहर की गुंजाइश भी ना हो और शोहर नहीं दिला सके तो इसमें आपस में मियाँ बीवियों की इस तरह झगड़े हो जाते हैं। कंप्रोमाइज़ छोटी सी छोटी चीज़ें भी अगर गुंजाइश ना हो, अगर आप लोग गुजारा करना हो तो आप 1,000 सूट में भी गुजारा कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो 10,000 सूट में भी गुजारा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है जो भी मुझे मिलता है, थोड़ा मिले कम मिले, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसी में अपने खुश रहती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जो उसने पहना वो मुझे चाहिए, नहीं, मैं ये सोचती हूँ जो मेरे मियाँ की गुंजाइश है वो मुझे दिला रहे। अगर उसकी गुंजाइश नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कपड़ों की। जो कपड़े हैं पिछले ईद के हैं वो इस ईद पे भी पहन सकते हैं, जो पिछले साल के कपड़े हैं वो इस साल भी हम गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्या, नहीं गुंजाइश होती इंसान की कपड़े लेने की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शोहर से ज़िद करो, बहस करो, वो शॉपिंग नहीं करवाते, वो चीज़ें नहीं दिलाते, नहीं। सिर्फ़ ये सोचा करो अल्लाह ने 3 वक़्त का खाना दे दिया और औरत को क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। क्योंकि जो शोहर होता है ना वो हर दुख-सुख का साथी शोहर होता है। एक तरफ से शोहर है ना, साथ दे देगा, माँ-बाप साथ छोड़ जाएँगे, मगर शोहर अपनी बीवी का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और बीवी को भी चाहिए गुर्बत हो, तंदरुस्ती हो, जैसा भी हो, वो अपने शोहर का साथ निभाए। हमने तो ऐसे-ऐसे वक़्त देखे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जब मेरे मियाँ की नौकरी नहीं थी, हम लोग के लिए एक-एक रुपए के लिए हम मोहताज थे। आज से 17 साल पहले की मैं आपको बात बताती हूँ कि हम लोगों को बोलते थे कि आंटी मैं किसी के घर के किराए पे किसी के घर में रहती थी किराए पे। मैं बोलती थी आंटी मेरे मियाँ की नौकरी नहीं है और है ना मैं अगर राशन लूँगी दुकान वाले से तो राशन के पैसे मैं किस तरह दूँगी? आप इस तरह करें, आप अपने गली में सबको बोल दें जो भी शाम का बचा हुआ खाना हो वो मुझे दे दिया करें। तो गाइस मैंने इस तरह 3-4 महीने काटे थे जब तक मेरे मियाँ की नौकरी नहीं लगी। फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता-आहिस्ता हालात अच्छे हो गए, फिर थोड़ी मेरी भी नौकरी लग गई, तो मैं भी थोड़ा सपोर्ट करने लग गई थी। गाइस अब अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ, बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हो गए।
اب بچے بھی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بچے بھی سہارا بن جائیں گے۔ مگر یہ سوچا کریں کہ اگر میں آج وہ راشن والے سے راشن ادھار لیتی، میرے میاں پہ کتنا قرض ہو جاتا گائز۔ اس لیے میں نے راشن والے سے راشن ادھار نہیں لیا، لوگ 4-5 گھروں میں بول دیا کہ شام کو آپ کا جو کھانا بچتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا کریں تاکہ میرا گھر کا نظام چل جائے۔ بعد وہ شام کو 7 بجے میرے گھر میں کھانا کبھی کوئی لے آتا تھا، کبھی کوئی لے آتا تھا، جو وہ لوگ نہیں استعمال کرتے تھے وہ مجھے دے جاتے تھے، پھر وہ میں تینوں ٹائم اس کو استعمال کرتی تھی، صبح، دوپہر، پھر شام کے ٹائم پہ بھی اکثر میں بچوں کو کھلا دیتی تھی، کیونکہ آنے میں کبھی کبھار کھانا وہ دیر سے آتے تھے، کیونکہ وہ اپنا کھانا ختم کریں گے جو بچے گا وہ جب بھی دیں گے نا مجھے، وہ اکثر دیر سے آتے تھے تو میں اپنا کھانا جو بچا ہوا کل کا ہوتا تھا نا وہ استعمال بچوں کو کر دیتی تھی۔ مگر یہ نہیں سوچا میں نے، نہیں، میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا، مجھے یہ اشیاء نہیں دے سکتا، مجھے خواہشیں میری پوری نہیں کر سکتا، مجھے اپنا گھر نہیں دے سکتا۔ مگر ایسا کوئی میں نے اس طرح کی بات نہیں سوچی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ میرے 4 بچے جو میرے دوسرے شوہر نے اپنائے ہوئے، یہ کوارے تھے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو ہمت دے، انہوں نے ماشاءاللہ سے میرے 4 بچوں کو اپنایا اور ایک بیٹی کی شادی کی، اور میرے 3 بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی اب ماشاءاللہ سے 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ کوئی کسی کے بچوں کو نہیں اپناتا، مگر اللہ کا شکر ہے میرے دوسرے ہسبینڈ نے میرے بچوں کو اپنایا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میرے ماں باپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا، میرے اس شخص نے جو میرا ساتھ دیا، مجھے شوہر بن کے میرے بچوں کو اپنا لیا، میرے بچوں کو اپنا نام دیا۔ آج پتہ نہیں گائز میرے بچے کس جگہ ہوتے، کہاں در بدر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تکلیفیں پریشانیاں تو بہت اس کے ساتھ اٹھائی ہیں، مگر کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے میرے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا گائز۔ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، آپ اس کی نیکی رائے گا نہیں جانے دینا، اس کا سپورٹ بننا، اس کا ساتھ دینا، اس کی ہمت بنانا۔ آج مجھے اکثر میں ٹک ٹاک بناتی ہوں، اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، ہاں مجھے اچھی لگتی ہوں، میں سنگل ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، آپ مجھ سے دوستی کرو گے؟ مگر میں نے کبھی کسی کا میسج کا جواب نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا سے بڑھ کے مجھے میرا ہسبینڈ ہے، ساری دنیا ایک طرف، میرا ہسبینڈ ایک طرف، جنہوں نے میرے بچپن سے لے کر آج تک میرے بچوں کو پالا ہے، چھوٹے چھوٹے سے تھے، 2 سال کے، کوئی 4 سال کا، کوئی 5 سال کا گائز، اور آج ماشاء اللہ سے 22 سال کے، 24 سال کے میرے بچے ہو رہے ہیں، جنہوں نے جس میاں نے میرے نے سپورٹ کیا، میرے بچوں کو سنبھالا، ان کو اچھا مستقبل دیا۔ آج پتہ نہیں کس کے گھر پہ ہوتے، کہاں در بدر گھوم رہے ہوتے، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے، مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو اچھی زندگی دی میرے سارے بچوں کو۔ کیوں دی؟ کیونکہ کبھی میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ دل سے اپنایا، دل سے اچھا رویہ رکھا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، لوگوں نے میرے ساتھ بڑا غلط کی، مگر آج اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے میرے پاس، خدا نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اولاد، شوہر، گھر بھی اپنا ہے۔ تو گائز آپ بھی کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، کیونکہ ایک عورت ہوتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، دوسری شادی کرتی ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ دوسرا شخص اس کے ساتھ کس طرح رہے گا، کس طرح نہیں رہے گا، صرف یہ آپ کے مالا مال نامے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ میری بھی زندگی کے راستے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے، کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، اور اللہ نے میرے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیا۔ ماشاء اللہ سے میرے میاں اچھے ہیں، کبھی میں جاب پر ہوتی ہوں وہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں، کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر لیتے ہیں، میرا بیٹا اس کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتا ہے، تو گھر کے کام میرا بیٹا بھی کر لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ مما آئیں گی تو وہ کریں گے، نہیں، سارے میرے بچے اسی طرح کے ہیں۔ کبھی میں دیر سویر سے آتی ہوں تو وہ لوگ کام کر لیتے ہیں، کھانا بھی بنا لیتے ہیں، روٹیاں بھی بنا لیتے ہیں، پورے رمضانوں میں کام انہوں نے کرنا ہوتا، انہوں نے افطاری بنانی ہوتی ہے گائز، میں نہیں بناتی، وہ زیادہ سے زیادہ کھانا بناتے ہیں، میں کبھی کبھار کیا ہے جو بنا لیتی ہوں، ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، میری ڈیوٹی سے کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، ان کی چھٹی ہوتی ہے جلدی، یا وہ چھٹی کر لیتے ہیں
تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے آج گھر پہ تو دیر سے آنا ہے، تو میں کچھ کر لیتا ہوں، کیا کروں، کس کمرے کی صفائی کرنی ہے، کیا کھانا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا۔ تو میں ان کو بتاتی ہوں آج یہ کر لو، آج یہ کر لو، آج یہ کرنا ہے، آج یہ بنانا ہے، تو پھر وہی کرتے ہیں وہ۔ تو گائز ہمیشہ مل جل کے رہنا چاہیے، کیونکہ شوہر اچھا ہے یا برا ہو، اولاد تو ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر شوہر کبھی نہیں ساتھ چھوڑتا۔ اولاد شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتی ہے مگر شوہر کبھی نہیں بھولتا۔ گائز یہ میں مانتی ہوں مرد کی فطرت میں بے وفائی ہوتی ہے مگر وہ اپنی بیوی سے نہیں کرتا، کیوں جتنی بھی عورتیں رکھے گا گھوم پھر کے رات کو اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے۔ تو گائز یہ نہ سوچ کرے میرے شوہر نے اتنی بیویاں رکھی، اتنی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی رکھی ہوئی ہیں، نہیں، آخر میں وہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ تو اس لیے گائز شوہر کی کوئی بھی غلطیاں ہوتی ہے معاف کر دیا کرے، وہ آپ کا جیون ساتھی ہوتا ہے، وہ آپ کا زندگی کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ساتھ چھوڑ دیتے مگر شوہر کبھی نہیں ساتھ چھوڑتا۔ بیٹیاں میں اگر طلاق ہو کر میکے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے نا، کوئی بھی ماں باپ اس کو نہیں اپنائے گا، سسرال میں تو چٹنی سے بھی کھا لے گی، کچھ بول کر بھی کھا لے گی، لڑائی کر کے بھی کھا لے گی، مگر ماں باپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں کیا ہو نا، تو بیٹی پھر بھی برداشت نہیں ہوتی ماں باپ سے، وہ ہر طرح سے ماں باپ کے گھر میں زیادہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اتنا شوہر کے گھر میں بھی نہیں سمجھوتا کرنا پڑتا گائز۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کریں۔ یہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے، یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس پہ نہ جائیں۔ کسی نے میسج کرا، کسی کو جواب دیا، کسی کو جواب نہ دیا کریں، ایک دفعہ کرے گا، دو دفعہ کرے گا، تیسری مرتبہ کرے گا، اس کے بعد خود ہی جواب دینا بند کر دے گا، خود ہی میسج کرنا بند کر دے گا۔ غازی میرے ساتھ ہو چکا، میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہم مجھے بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اب میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کیا کروں گی۔ آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی ہو، مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے بچوں کے مستقبل اور اچھے ہو جائیں، ان کی پڑھائیاں مکمل ہو جائیں گائز۔ میں ادھر کی نہیں ہوں گائز، میں کراچی کی ہوں، اور کراچی کی لینگویج مجھے آتی ہے، میں اتنی پڑھنا لکھنا تو مجھے آتا نہیں۔